السلام علیکم اور ایک ایسے پراسرار ہارر واقعے کے ساتھ آج میں حاضر ہوں دوستو۔ آپ لوگ سنیں گے تو حیران رہ جائے گے، اور اگر آپ لوگ کے ساتھ بھی ایسا کچھ ہوا ہے یا آپ لوگ کے ارد گرد ہوا ہے تو مجھے ضرور کمنٹ میں بتائیے دوستو۔ ہماری ایک پڑوسی ہے، ویسے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک پڑوسی کو دوسرے پڑوسی کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ شہروں میں تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب گاؤں میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ تو میری جو امی کا گھر ہے نا گاؤں میں ہے، تو وہاں میں میری امی جاتی تھی نا پڑوسیوں کے گھروں میں، وہ لوگ بھی ہمارے گھر آتے، اس طرح مطلب بوڑھے لوگوں کی آؤٹنگ ہوتی ہے تو ہم امی کو پرمیشن دیتے تھے کہ مطلب آپ گھومیں پھریں اپنے عمر کے خواتین کے ساتھ۔ تو امی کا ان کے ساتھ زیادہ مطلب بنتا تھا، بہت زیادہ۔ تو ان میں سے 2-3 عورتیں ہمارے گھر بھی آتی تھی سر۔ تو ایک مرتبہ وہ لوگ اس طرح میں بیٹی تھی تو وہ لوگ باتیں کر رہے تھے کہ ہم لوگ ایک رکشے میں ٹھیک ہے کہیں جا رہے تھے۔ اب مجھے نہیں پتا انڈیا میں اس کو آٹو بھی کہتے، پتہ نہیں کیا کہتے، لیکن ہم لوگ تو رکشا ہی کہتے ہیں نا۔ تو وہ کہتے کہ رکشا میں وہ لوگ ہم لوگ کہیں جا رہے تھے، تو جیسے ہی ہم انٹر ہوئے رکشے میں اور بیٹھنے لگے تو سامنے، چونکہ وہ ایسا رکشا ہوتا ہے نا جسے چنچی ہم کہتے ہیں، یعنی اس میں ایک سیٹ پر بھی 3 لوگ آتے ہیں، دوسرے پر بھی، اور ایک کچھ رکشے اس طرح ہوتے ہیں نا، اس کو کچھ اور نام بولتے ہیں لیکن میں سب کو رکشا بولتی ہوں دوستو۔ اس کا یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی سیٹ ہوتا ہے جس میں 3 لوگ آتے ہیں اور بس وہ سامنے کی طرف ان کی مطلب منہ ہوتی ہے، اور یہ ایسا ہے کہ 2 سیٹ اپنے ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوتے ہیں۔ تو وہ کہتے کہ ہم اسی چنچی میں بیٹھ گئے، اس میں پہلے سے 2-3 خواتین موجود تھی اور ایک سیٹ خالی تھا، تو ہم 3-4 لوگ اس ایک سیٹ پہ بیٹھ گئے۔ تو کہتے کہ میرے ساتھ میری بہو تھی اور اس کے گود میں ایک میری چھوٹی سی پوتی تھی جو کہ 2-3 سال کی تھی۔ تو جیسے ہم بیٹھنے والے تھے نا، جیسے ہم رکشا رکا، ہم نے رکوایا اور ہم اس میں بیٹھنے والے تھے، تو وہ عورت پہلے سے جو سیٹ پر بیٹھی تھی، بوڑھی عورت تھی، وہ میری طرف دیکھ کے کہنے لگی بچی بیمار ہے۔ تو میں نے اگنور کیا، میں نے اس کی طرف دیکھا بھی، لیکن مجھے عجیب لگا کہ اس نے مجھے کہا یا کسی اور کو، لیکن رکشے میں کوئی اور ایسا نہیں تھا جس کے پاس بچہ ہو۔ خیر میں ادھر ادھر دیکھنے لگی تو میری بہو اچانک میرے کان میں کہتی امی اس نے کیا کہا آپ سے؟ تو میں نے کہا چھوڑو اب، کیونکہ وہ ہماری طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ تو کچھ دیر بعد ایک چوک پہ وہ اتری اور چلی گئی۔ وہ کہتے کہ ہمیں جہاں جانا تھا وہاں گئے، کچھ فوتگیاں ہوئی تھی جس میں ہم نہیں گئے تھے، تو بعد میں جا رہے تھے، اس طرح وہ سب کیا۔ تو شام ہو گئی، صبح ہم گئے تھے تو شام ہو گئی، اور شام کو آتے ہوئے پھر میں نے نوٹ کیا کہ جو میری پوتی ہے وہ کچھ بے حال سی ہے۔ یعنی بچے دوستو، اکثر بچے ایسے ہوتے ہیں نا کہ روتے ہیں، اچانک ان کو ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ رونے لگتے ہیں، تو گھر میں کوئی بھی بڑا کہہ دیتا ہے کہ شاید یہ بیمار ہے، کیونکہ بچوں کی بیماری کا اتنی جلدی پتہ نہیں چلتا، پھر بعد میں یا تو زکام کی صورت اختیار کرتی ہے یا بعد میں پتہ چل جاتا ہے کہ ان کو کھانسی ہوئی ہے، اس طرح۔ تو مجھے تو وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ہم لوگ گھر پہنچے تو میری جو پوتی تھی وہ بہت رو رہی تھی۔ اب ہم حیران تھے کہ چلو یہ جو ہے تھوڑی چڑچڑی ہو گئی ہے یا شاید باہر گئی تھی۔ تو اب ہم لوگ جو ہے نا ساری رات اس کی یہی کنڈیشن رہی کہ وہ ساری رات وقفے سے اٹھتی تھی اور روتی تھی۔ ویسے عام طور پہ وہ سوئی ہوتی تھی، صرف صبح ہی اٹھتی تھی، لیکن اس رات وہ ساری رات جو ہے سو نہ سکے، نہ اپنی ماں کو سونے دیا نہ ہم سب، کیونکہ ہم سب کے بھی مطلب وہ گھر میں جو ہے نا بچہ روتا ہے تو کسی کو نیند ہی نہیں آتی۔ ہم سب جاگ رہے تھے، کبھی کوئی اس کو گود میں لیتا کبھی کوئی، لیکن بچی اب صبح ہو گئی، کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا، نہ اسے زکام تھا، نہ اسے کھانسی تھی، نہ کوئی اور مسئلہ، بس وہ بے دم سی پڑی تھی، اور جب جاگتی تھی تو رو پڑتی تھی۔ پھر اس کو مطلب روتے روتے اس کی آنکھیں بند ہوتی تھی، یعنی سو جاتی تھی۔ پھر ہم نے اسے ڈاکٹر کے پاس ہم لے کے گئے، تو ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کو بخار ہے، شاید اسی وجہ سے، حالانکہ وہ بالکل اس کا وجود مطلب گرم تو نہیں تھا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اسے بخار تھا۔ پھر اس کو دوائیاں وغیرہ دی، لیکن ڈاکٹر بھی حیران تھا۔ پھر کہا کہ اگر یہ ٹھیک نہیں ہوئی تو دوبارہ لے کر آنا، ہم اس کے ٹیسٹ وغیرہ کروائیں گے۔
اسی طرح جب ہم ابھی گھر پہنچنے ہی والے تھے ہاسپٹل سے، تو سارے راستے میں مطلب آدھے گھنٹے بعد اس نے الٹیاں شروع کی، اور بہت زیادہ الٹیاں کی. ہم بہت حیران تھے کہ چلو معدے کا کوئی پرابلم ہو گیا اس کو، یا شاید چیزیں زیادہ کھائی ہیں. لیکن یہ جب سے وہاں سے آئی تھی جہاں ہم گئے تھے، تب سے اس نے کچھ نہیں کھایا، کیونکہ یہ بیمار ہوئی تھی. خیر 2-3 دن اسی طرح یہ بے دم سی تھی، اور خیر 2-3 دن تو نہیں، لیکن جس دن ہم ڈاکٹر کے پاس اور اس نے الٹیاں کی، یہ ٹھیک ہو گئی نا. تھوڑا بہت یہ کھیلنے لگی گھر میں، اور ہم نے ابھی اس کو دوائی بھی نہیں دی تھی. لیکن ہمیں ایسا فیل ہوا نا کہ شاید اس کے پیٹ میں درد تھا اور اس کے معدے پہ بوجھ تھا. اس نے الٹیاں کی تو یہ اب ٹھیک ہوئی، شاید بدہضمی ہوئی ہوگی اس طرح. ہم نے پھر بھی اس کو بخار والی دوائیاں دی اور یہ ٹھیک ٹاک ہو گئی 2-3 ہفتے. میں حیران تھی کہ اس عورت نے کہا تھا کہ بچی بیمار ہے نا، کہ اس وقت یہ بالکل ٹھیک تھی، اور یہ جہاں ہم گئے تھے وہاں سارا دن یہ کھیل رہی تھی. پھر شام کے ٹائم جب ہم آ رہے تھے تو اس کو یہ سب کچھ ہو گیا. بات ختم ہو گئی. خیر ہم نے کہا شاید اس نے کچھ نوٹ کیا ہوگا کہ بچی بیمار ہے یا یہ بے دم سی ہوئی ہوگی، بس ہم نے کچھ بھی مطلب اگنور کیا اس بات کو. اسی طرح 2-3 مہینے بعد وہ عورت مجھے پھر ملی ایک مارکیٹ میں. وہ عورت، اس کے ہاتھ میں ایک شاپر تھا، جیسے وہ کچھ خرید کے جا رہی تھی. تو میں اس کے جیسے ہی سامنے سے گزری تھی، میں نے اس کو ڈائریکٹ پہچان لیا. اور ایک عجیب اور پراسرار بات کہ وہ اتنی بوڑھی تھی، اس نے مجھے پہچانا اور مجھے ڈائریکٹ میرا ہاتھ اس طرح مطلب ٹچ کیا نا، جیسے میرے پاس سے گزرے تھے. میں نے اس کی طرف دیکھا اور سلام کیا. تو مجھے کہا کہ وعلیکم السلام، وہ بچی ٹھیک ہے اب؟ تو میں نے کہا ہاں وہ بیمار ہوئی تھی جب آپ نے. تو اس نے کہا ہاں، اور ہنسی کہ مجھے پتا تھا کہ وہ بیمار ہوگی. تو یہ عورت کہتی کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ بیمار ہوگی، کیونکہ اس وقت تو وہ بہت صحت مند تھی، وہ تو وہاں کھیل بھی رہی تھی. بعد میں آتے ہوئے وہ بہت زیادہ بیمار ہوئی. تو ہنسنے لگی کہ یہی تو بات ہے بیٹا، کہ مجھے ہر چیز کا پہلے سے پتہ چل جاتا ہے. اور یہ باتیں جیسی اس نے کی نا، میں ڈائریکٹلی اس کے سامنے سے ہٹی اور چلنے لگی تیز قدموں سے. اور میں جو خریدنے گئی تھی مارکیٹ، وہ کچھ بھی نہیں خریدا. میرے اوزان خطا ہو گئے. دوستو اب آپ لوگ سوچیں، اگر کوئی بندہ ایک مہینہ پہلے آپ سے ملے اور کچھ انوکھی بات کرے، اور پھر وہ انوکھی بات آپ کے ساتھ مطلب ہو جائے جو وہ کہہ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ ہونے والا یہ، اور پھر کچھ مہینوں یا مہینے بعد وہ عورت پھر آپ کو یا کوئی فرد ہے آپ کو پھر ملتا ہے، اور پھر وہ تمہیں پہچانتا بھی ہے، اپنی بات بھی وہ یاد مطلب کر رہا ہے کہ ہاں وہ بیمار تھی اس طرح، اور مجھے پہلے سے ہی ہر چیز کا پتہ چلا. تو چاہے آپ بھرے مارکیٹ بھرے بازار میں ہو، آپ کو ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے. تو وہ کہتی کہ میں اتنی ڈری کہ اب یہ کچھ اور نہ بولے ورنہ مجھے وسوسے آئے گی. میں جلدی ان کے سامنے سے ہٹی، اور وہ ہنس رہی تھی، جا رہی تھی، اس کی آواز میرے کانوں سے ٹکرا رہی. مجھے تو پہلے سے سب کچھ کا پتہ چل جاتا ہے، مجھے تو پہلے سے پتہ چل جاتا ہے.